الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، ان کی سیرت میں ایک اچھا، عمدہ اور اعلیٰ نمونہ موجود ہے. اس آدمی کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہو. شعبان کا مہینہ اسلامی
سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اور اس کا یہ نام تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 5ویں پشت پر جا کر جو آپ کے دادا بنتے ہیں کلاب بن مرہ، ان کے دور میں 412 میلادی یعنی عیسوی سن میں یہ نام اس کو دیا گیا۔ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات محدثین نے، شارحین حدیث نے، مورخین نے ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ کیونکہ عرب خانہ بدوش تھے اور ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی ایک جگہ پر ٹھہر کر نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ جس جگہ پر، جس مکان پر انہیں پانی میسر ہوتا وہیں پر وہ اقامت کرتے اور وہیں پر رہنا شروع کر دیتے، اور جب وہاں پانی ختم ہو جاتا تو وہ بھی اپنی اقامت کو ختم کر کے کسی ایسی جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے کہ جس جگہ پر ان کو پانی میسر ہو سکے، اور ان کا پانی کی تلاش میں یہ نکلنا کیونکہ شعبان میں واقع ہوتا تھا، اسی لیے شعبان کو یہ نام دیا گیا۔ دوسری وجہ کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، کیونکہ وہ اس کی حرمت اور تقدس کو پامال نہیں کرتے تھے، اور اس میں سالوں سے جاری ہونے والی جنگیں بھی بند کر دیتے تھے۔ تو جب رجب کا مہینہ ختم ہوتا، شعبان کے مہینے میں دوبارہ وہ اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے وہ نکل کھڑے ہوتے تھے۔ اور تیسری وجہ کہ چونکہ یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان واقع ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو شعبان کہہ لیا جاتا ہے۔ اس کے کچھ دوسرے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا موہا، یہ بھی نام اس کا وارد ہوا ہے۔ دوسرا اس کا نام عادل، یہ نام بھی اس کا جاہلیت کے اندر اسلام کی آمد سے پہلے کافی عرصے تک استعمال ہوتا رہا۔ اس کا ایک اور نام قصع، یہ بھی عرب اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اور اس کا چوتھا نام واغلہ، یہ بھی مورخین نے ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ احادیث بھی وارد ہوئی ہیں کہ جن احادیث میں یہ سبب بیان کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے
شعبان کو انعام دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں، اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ جو آدمی اس میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی اور نیکی پھیلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے۔ کسی کذاب اور غدار راوی نے اپنی طرف سے گھڑ کر اس کی نسبت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر دی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں گھڑی گئی اور اس کی نسبت آپ کی طرف کی گئی کہ آپ نے صحابہ سے پوچھا تدرون لما سمی شعبان، کیا تم جانتے ہو کہ شعبان کا نام شعبان کیوں رکھا گیا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس میں اللہ تعالی خیر کو بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں، اور رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ رمضان روزہ رکھنے والے کے گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے یہ حدیث بھی من گڑت ہے، یہ بھی موضوع ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی زیاد بن میمون الثقفی الفاقہی ہے، کذاب ہے۔ یزید بن ہارون رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا کذاب، وہ جھوٹا ہے اور وہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو عید الفطر کا دن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بندے کو بہت سارے انعامات سے نوازتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شعبان کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں رزق اور روزیاں پھیلا دی جاتی ہیں، اور رجب کا نام رجب اس لیے رکھا گیا کیونکہ فرشتے رجب میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد اور اللہ کی بزرگی اتنی بلند آواز سے کرتے ہیں کہ ان کی آواز گونجتی ہے اور ان کی آواز سے آسمان گونج پڑتے ہیں۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب یہ قول بھی موضوع ہے۔ امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سند میں ایک راوی ہے عمر بن مدرک، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اس نے گھڑ کر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف اس قول کی نسبت کر دی۔ شعبان شریعت اسلامیہ میں اس کو کافی حد تک اس مہینے کو اہمیت حاصل ہے، جیسا کہ آگے چل کر ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کی فضیلت کتنی ہے، اس مہینے کا مقام کتنا ہے، اس مہینے کا درجہ کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے حسن سند کے ساتھ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم اراکا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، تصوم شہرا من الشہور، کہ آپ سال کے دوسرے مہینوں میں اتنا روزے نفلی روزے نہیں رکھتے جتنا آپ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے ہیں۔ سال کے باقی جو 10 مہینے ہیں رمضان کے علاوہ، کیونکہ اس کے روزے فرض ہیں، سال کے باقی 10 مہینوں میں آپ اتنی کثرت کے ساتھ نفلی روزے نہیں رکھتے
کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان، یہ شعبان ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اور اس شعبان کے مہینے میں بہت سارے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ، حالانکہ یہ شعبان ایسا مہینہ ہے، ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَلَّا يُرْفَعَ عَمَلِي إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ، میں محمد علیہ السلام اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب فرشتے میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور لے کر جائیں، میرے نامہ اعمال میں لکھا ہو، فرشتے یہ لکھ کر جائیں کہ جب ہم محمد علیہ السلام کا نامہ اعمال اے اللہ آپ کے حضور پیش کرنے کے لیے لائے تھے، اس وقت محمد علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے۔ اسی لیے میں کثرت کے ساتھ اس شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھتا ہوں، تاکہ جب میرے اعمال کو میرے رب کے حضور پیش کیا جائے تو میرا عمل جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے اور میرے عمل کو چیک کیا جائے اور میرے نامہ اعمال کو اللہ کے حضور فرشتے لے کر جائیں تو اس میں لکھا ہو کہ محمد علیہ السلام اس حالت میں روزے کی حالت میں تھے۔ تو میں چاہتا ہوں روزے کی حالت میں میرے عمل کو اللہ کے ہاں پیش کیا جائے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس شعبان کے مہینے کی عظمت کے اوپر، اس کی فضیلت کے اوپر، کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال کو اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو شریعت اسلامیہ نے اور شارع علیہ السلام نے اس مہینے کے متعلق کچھ احکامات بتائے ہیں، کچھ ہدایات دی ہیں اور کچھ کرنے کے کام ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ جن کاموں کو کرنا ہر مسلمان کا حق بنتا ہے۔ لیکن افسوس کہ سنت صحیحہ تھے، جو کام اور جو اعمال ثابت تھے اور جن کا حکم شریعت نے ہمیں دیا تھا، اس کی توجہ آج مسلمانوں کی اکثریت اس کی طرف توجہ نہیں کرتی اور سنت کو چھوڑ کر اس میں ایسے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں، ایسے ایسے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں جن کا تعلق سنت کے ساتھ دور کا بھی نہیں، اور سنت میں ان کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایک حکم، ایک ہدایت شریعت نے شعبان کے حوالے سے ہمیں یہ دی ہے کہ ہمیں چاہیے اس مہینے میں کسی بھی نیک کام اور کسی بھی بھلائی والے عمل سے غافل نہ رہیں، کیونکہ جس طرح حدیث ابھی گزری ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں انسانوں کے اعمال کو اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، انسانوں کے اعمال کو اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے۔ تو شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم کسی بھی نیک عمل سے پیچھے نہ رہیں، کسی بھی نیک کام کو کرنے میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی عظمت کو بھلا دیتے ہیں، اس کے مقام کو بھول جاتے ہیں اور اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے پورے سال کے اعمال کو اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا
اور رب کائنات ان کا جائزہ لینے والے ہیں۔ اور امتحان کے وقت جب امتحان نزدیک آ جاتے ہیں تو سب سے زیادہ سست طالب علم بھی کیا کرتا ہے؟ اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کیا سوچتا ہے کہ اگر اب ان دنوں میں نے نہ پڑھا، امتحان کے اندر پاس ہو جاؤں گا، فیل ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے امتحانات کے دنوں میں محنت نہ کی، اپنی توجہ پڑھائی کی طرف مرکوز نہ کی، تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ امتحانات کے اندر ناکام ہو جاؤں گا، مجھے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ یہ مہینہ بندوں کے اعمال کے جانچے جانے کا مہینہ ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، یہ حکم دیا ہے، اس بات کی ہدایت کی ہے کہ اس مہینے میں کسی بھی نیک کام سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑنا، بلکہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں نیک کام کرنے ہیں اور اچھے کاموں کی طرف اپنے آپ کو بڑھانا ہے، ان کاموں کے اندر سبقت کرنی ہے۔ اسی طرح شریعت نے اس مہینے کے بارے میں ہمیں ایک ہدایت یہ بھی دی ہے کہ اس مہینے میں کسی دن کو خاص کیے بغیر، اس مہینے میں کسی دن کو خاص کیے بغیر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھے، اور یہ آپ کا عمل ہے۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کان احب الشہور الیہ ان یصومہ شعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت زیادہ پسند تھی کہ آپ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھیں۔ دوسرے مہینوں کی بنسبت آپ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کو بہت پسند کرتے تھے۔ ثم یصلہ برمضان، حتیٰ کہ آپ اتنے زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں، لگتا ایسے تھا کہ آپ نے شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں صحیح ابن خزیمہ مسند احمد میں اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی روایت کرتی ہیں، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کے مہینوں کی بنسبت شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، کان یصوم شعبان الا قلیلا، آپ شعبان کے بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، بہت کم دنوں میں شعبان کے بہت کم دن ایسے ہوتے تھے جن میں آپ نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ روزہ رکھنے میں خیال کرنا چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں، پورے مہینے میں روزے نہیں رکھنے، مسلسل پورا شعبان کا مہینہ روزے نہیں رکھنے، بلکہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے ہیں۔ اور کثرت کے ساتھ شعبان میں نفلی روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل تھا اس شعبان کے مہینے میں۔ اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ وہ روایت صحیح بخاری سے مسلم میں بھی موجود ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا، حل صمت من شہر شعبان شیئا، کہ کیا تو نے شعبان کے مہینے میں کچھ روزے رکھے تھے؟ شعبان کے مہینے میں کوئی نفلی روزہ رکھا تھا، اور یہ اس وقت کی بات تھی جب رمضان داخل ہو چکا تھا۔ رمضان کا مہینہ
شروع ہو چکا تھا اور رمضان کے مہینے کے روزے شروع ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے سوال کیا کہ کیا شعبان کا کوئی روزہ، کسی دن کا روزہ تو نے رکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے اس کو فرمایا فَإِذَا أَفْطَرْتَ، جب تو رمضان کے روزے مکمل کر لے، فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، تو رمضان کے روزے مکمل کر لینے کے بعد ایک دن کا یا 2 دن کے روزے رکھ لینا۔ ایک دن کا روزہ رکھنا یا 2 دن کے روزے رکھ لینا۔ کس لیے؟ کیونکہ تو نے شعبان میں ایک بھی روزہ نہیں رکھا تھا، لہذا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد تو نے ایک دن کا یا 2 دن کا کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ تو اتنی اہمیت شریعت نے اس مہینے میں نفلی روزہ رکھنے کی بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں ایک بھی نفلی روزہ نہیں رکھ سکا تو آپ نے اس کو کیا تعلیم دی کہ رمضان گزرنے کے بعد 1 یا 2 دن کا کیا کرنا؟ روزہ رکھ لینا۔ اسی طرح ایک حکم ہم مسلمانوں کو شریعت مطہرہ نے، شارع علیہ السلام نے اس شعبان کے حوالے سے یہ بھی دیا ہے کہ ہم شعبان کے چاند کی گنتی کو شمار کریں۔ شعبان کے چاند کی گنتی کو شمار کریں۔ کس مقصد کے لیے؟ رمضان کے لیے، رمضان کے لیے، اور رمضان کے چاند کو تلاش کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو ہی شعبان کا چاند نظر آئے اس کی گنتی آپ نے شروع کر دینی ہے اور اس کو شمار کرنا ہے اور پھر اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے بارے میں خیال کرنا ہے، تاکہ آپ جب شعبان ختم ہو رہا ہو، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہو، کسی قسم کے اشکال میں مبتلا نہ ہو۔ کیونکہ جو شخص شریعت کے اس ہدایت کے اوپر شروع دن سے عمل کر کے وہ کیا کرے گا؟ شعبان کے چاند کی گنتی شروع کر دے گا اور پھر اس کا خیال بھی رکھے گا، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے اس کو معلوم نہ ہو کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ۔ صحیح مسلم میں ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امی عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے کا، شعبان کے دنوں کی تعداد کا اور شعبان کے چاند کا، شعبان کے چاند کی تعداد کا آپ علیہ السلام اتنا خیال کرتے تھے کہ پورے 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کی تعداد کا خیال نہیں کرتے تھے۔ آپ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے اس شعبان کے مہینے کی تعداد کو شمار کرنے کا اور اس کا خیال کرنے کا۔ ثم يصوم لرؤية رمضان، مقصد کیا ہوتا تھا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر آپ علیہ السلام جو بھی رمضان کا چاند نظر آتا آپ رمضان کے روزے شروع کر دیتے۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ، اگر رمضان کا چاند آپ پر پوشیدہ ہو جاتا، اگر رمضان کا چاند آپ پر پوشیدہ ہو جاتا، عد 30 یوما، تو آپ کیا کرتے؟ شعبان کے 30 دن پورے کرتے، شعبان کے 30 دن پورے کرتے۔ ثم صام، شعبان کے 30 دن پورا کرنے کے بعد اگلے دن آپ کیا کرتے تھے؟ رمضان کا پہلا روزہ رکھتے تھے۔
تو آج اس طریقے کے برعکس جب ہم نے کیا تو مشکلات بھی کیا ہو گئی؟ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان شروع ہوتے وقت اور رمضان کے ختم ہوتے وقت کیا حالت ہوتی ہے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، آپ کو معلوم ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے کوئی توجہ نہیں دیتا، حالانکہ شریعت نے یہ تعلیم دی کہ شعبان کے پہلے دن سے ہی کیا کرو، اس کو شمار کرنا شروع کر دو، اور اس کا جو چاند ہے، شعبان کا جو چاند ہے، اس کو پہلے دن سے ہی کیا کرو، اس کو دیکھنا شروع کرو، اس کے بارے میں خیال کرنا شروع کر دو۔ اور اگر بالفرض اگر آپ نے اس شروع شعبان سے ہی اس کی تعداد، اس کی گنتی کو پورا کیا ہے، آپ کو معلوم ہے آخر میں آ کر آپ کو پتہ نہیں چل رہا، چاند کسی بھی وجہ سے نظر نہیں آ سکا، شعبان کی 29 تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے کہ شعبان کے 30 دن پورے کر لو اور اگلے دن کیا کرو، روزہ رکھو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اور اکثر ہم میں سے اکثر لوگوں کو، بلکہ 99% کہہ دوں تو یہ بھی میرے خیال میں کم ہوگا، شعبان کا جب آخری دن ہوتے ہیں ہم میں سے اکثر کو پتہ نہیں ہوتا کہ شعبان کی چاند کی تاریخ کون سی ہے۔ وہ خیال کرنا تو دور کی بات، ہم میں سے اکثر کو تاریخ کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور عیسوی تاریخ وہ کسی سے بھی پوچھ لے، وہ بچہ بھی بتا سکتا ہے، لیکن ہمارا جو اسلامی مہینہ ہے، اسلامی سال ہے، اس کی تاریخ ہمیں یاد نہیں ہوتی، جبکہ شریعت نے یہ تعلیم دی ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے احصو ہلال شعبان لرمضان، مسلمانوں رمضان کے لیے، رمضان کے مہینے کے لیے احصو ہلال شعبان، شعبان کے مہینہ کا جو چاند ہے اس کو پہلے دن سے اس کو کیا کرو، شمار کرنا شروع کرو۔ اور بہقی کی ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا احصو ہلال شعبان لرمضان، رمضان کے مہینے کے لیے شعبان کے چاند کو شمار کرو، وَلَا تَخْلِطُوا بِرَمَضَان، اور شعبان کو رمضان کے ساتھ خلط ملط نہ کر دو، شعبان کو رمضان کے ساتھ خلط ملط نہ کر دو۔ کیا ہوتا ہے جب 29 شعبان ہوتی ہے تو شام کو کیا ہوتا ہے، گروپ بنے ہوتے ہیں، ایک گروپ کہتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، صبح روزہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں روزہ نہیں ہے، اور اسی بات کے اوپر بعض دفعہ لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے بھی لگتے ہیں۔ اور معمولی سی غفلت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تَخْلِطُوا بِرَمَضَان، شعبان کو رمضان کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، شعبان کو رمضان کے ساتھ نہ ملاؤ، إِلَّا أَن يُوَافِقَ ذَلِكَ صِيَامًا، ہاں اگر کوئی اپنی عادت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے رکھ رہا تھا اور اچانک اس کی عادت کے مطابق اس کا نفلی روزہ شعبان کی 29 یا 30 تاریخ کو بنتا ہے اور وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اگلے دن رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، وگرنہ صرف اپنی عادت بنانے کے لیے یا رمضان کا استقبال کرنے کے لیے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت ہم آگے چل کر کریں گے۔ وَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور لوگوں چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو، رمضان کا چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور شوال کا چاند دیکھ کر ہی کیا کرو، روزہ ختم کرو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آنا ہو
تو ہم مسلمانوں کی اکثریت کہتی ہے صبح روزہ نہیں ہوگا، صبح روزہ نہیں ہوگا، اور جب شوال کا چاند نظر آنے کی باری ہو لوگ 28 کے بعد بھی چاند دیکھنے کو امید لگا بیٹھتے ہیں، 28 کے بعد بھی، حالانکہ ان کو یہ بات بھی معلوم نہیں ہوتی کہ جو اسلامی مہینہ ہے کم از کم ان کے اس کے 29 دن ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 30 دن ہوتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں یہ کیفیت دیکھنے میں آتی ہے کہ جب شعبان کے 29 دن تھے، روزہ ہو گیا رمضان کا اگلے دن، اور پھر آگے چل کر رمضان کے 28 دن ہو گئے، کچھ لوگ بڑے بے چین ہوتے ہیں شاید صبح عید ہو جائے، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ وَافْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، چاند دیکھ کر ہی کیا کرو؟ روزہ ختم کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر چاند تم پر پوشیدہ ہو جائے کسی بھی وجہ سے، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 يَوْمًا، تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تُغْمَى عَلَيْكُمُ الْعِدَّةَ، اگر تمہیں چاند نظر نہیں آ سکتا، عدت یعنی گنتی کو تو دیکھ سکتے ہو، شعبان کی گنتی کو، اس کے دنوں کی تعداد کو تم کیا کر سکتے ہو؟ شمار کر سکتے ہو۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ شعبان کے مہینے کی تعداد کو تم اچھی طرح سے محفوظ رکھو اپنے ذہنوں کے اندر۔ اگر چاند کسی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے کے بعد تم کیا کرو؟ رمضان کے روزے شروع کر دو۔ اور شارع علیہ السلام نے اس مہینے میں ہمیں ایک تعلیم یہ دی ہے کہ اگر کسی شخص کے گزشتہ رمضان میں کسی شرعی عذر کی بنا پر فرضی روزے چھوٹ گئے تھے اور ابھی تک اس نے ان روزوں کی قضا نہیں دی، ابھی تک اس شخص کو روزوں کی قضا دینے کا وقت نہیں مل سکا، شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس آدمی کو چاہیے اگلے رمضان کے آنے سے پہلے کم از کم اس شعبان کے اندر، شعبان کے مہینے میں وہ اپنے ان رمضان کے قضا شدہ روزوں کی کیا کرے؟ قضا دے دے، فوت شدہ روزوں کی قضا دے دے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری سے مسلم میں ہے کہ ان کان لیکون علی الصوم من رمضان، میرے اوپر میرے ذمہ رمضان کے کچھ روزے باقی ہوتے تھے جو میں نے شرعی عذر کی بنا پر چھوڑے ہوتے تھے، فما استطیع ان اقضیہ، ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دینے کی طاقت اور اس کی فرصت مجھے پورے سال میں نہیں ملتی تھی، حتیٰ یکون شعبان، حتیٰ کہ شعبان کا مہینہ جب آ جاتا میں کیا کرتی؟ اپنے ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دیتی۔ تو چھوڑے ہوئے جو روزے چھوٹ گئے تھے کسی شرعی عذر کی بنا پر، ان روزوں کی قضا اگلے رمضان کی آمد سے پہلے اس شعبان کے مہینے کے اندر پوری کر لینی چاہیے۔ یہ شریعت نے اس مسلمان کو تعلیم دی ہے کہ جس مسلمان کے روزے کسی شرعی عذر کی بنا پر چھوٹ چکے تھے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ شعبان کے مہینے میں بھی وہ ان روزوں کی قضا کو مؤخر کر دے حتیٰ کہ اگلا رمضان آ جائے، یہ بات شریعت میں جائز نہیں۔ ایک اور ہدایت شریعت نے جو مسلمانوں کو دی ہے، جس طرح ہم نے پہلے عرض کی کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے اس نیت کے ساتھ روزہ کرنا کہ عادت بنانے کے لیے، رمضان کے روزوں کی عادت بنانے کے لیے، یہ کہہ کر کہ کیونکہ پورا سال میں نے روزہ نہیں رکھا، شعبان کے آخری 1 یا 2 دن میں روزہ رکھ لیتا ہوں تاکہ میری عادت بن جائے، یا اس نیت سے کہ رمضان کا استقبال کروں، ان دونوں نیتوں کے ساتھ شعبان کے آخری 1 یا 2 دن میں، رمضان سے 1 یا 2 دن
پہلے نفلی روزہ رکھنا ممنوع ہے. نفلی روزہ رکھنا ممنوع ہے. شارع علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے. جبکہ مقصد کیا ہو؟ عادت بنانا. رمضان کے روزوں کے لیے عادت بنانا یا رمضان کے استقبال کرنے کی نیت ہو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا لا تقدموا صوم رمضان بیوم ولا یومین، کہ ایک دن یا 2 دن کا روزہ رکھ کے شعبان کا استقبال نہ کرو. شعبان کا استقبال نہ کرو. شعبان کے آخری 1 یا 2 دن کا نفلی روزہ رکھ کر الا ان یکون صوما یصومه رجل، ہاں اگر کوئی بندہ عادت کے ساتھ، پہلے سے اس کی عادت چلی آ رہی تھی کہ وہ نفلی روزہ رکھا کرتا تھا، مثلا ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن وہ نفلی روزہ رکھتا تھا اپنی عادت کے مطابق، اس کا وہ دن جس دن اس نے روزہ رکھنا تھا وہ اچانک 30 شعبان آ گیا، تو آپ نے فرمایا اپنی عادت کے مطابق اگر کوئی بندہ پہلے بھی روزہ رکھتا تھا اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں رمضان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں یا رمضان کے روزوں کے لیے عادت بنانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ، تو ایسا شخص رمضان کے آخری 1 یا 2 دن میں روزہ رکھ سکتا ہے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ نفلی روزہ رکھنا پہلے سے اس کی عادت میں موجود ہے. اور نبی علیہ السلام نے ہم مسلمانوں کو اس شعبان کے حوالے سے ایک ہدایت یہ بھی دی ہے، ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ شک والے دن میں کہ جو دن مشکوک ہو، جس میں پتہ نہ چل رہا ہو، چاند واضح طور پر نظر نہ آیا ہو، یہ علم نہ ہو رہا ہو کہ آیا یہ دن شعبان کی 30 کا دن ہے یا رمضان کی پہلی کا دن ہے، دن مشکوک ہو جائے، شک والے دن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا. سنن نسائی میں ہے، امام نسائی روایت کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ سماک بن حرب سے، وہ کہتے ہیں کہ میں اکرمہ کے پاس آیا. اکرمہ تابعی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں میں اکرمہ کے پاس آیا ایسے دن کہ جس دن کے بارے میں لوگوں کو شک تھا کہ آیا وہ دن رمضان کی پہلی تاریخ کا دن ہے یا شعبان کی آخری تاریخ کا دن ہے. لوگ کشمکش کے اندر مبتلا تھے، متردد تھے، کوئی واضح بات معلوم نہیں ہو رہی تھی. میں اکرمہ کے پاس اس دن آیا اور جب ان کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہوں، اکرمہ ان کے سامنے روٹی پڑی ہے، سبزی پڑی ہے اور پنیر پڑا ہوا ہے، وہ روٹی سبزی اور پنیر کو کھا رہے ہیں. اکرمہ نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا ہلما، تو بھی آ جا، یہ کھانا میرے ساتھ کھا لے. میں نے کہا، سماک کہتے ہیں میں نے کہا انی صائم، میں تو روزے سے ہوں. تو کہتے ہیں اکرمہ نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھائی، لَتُفْطِرَنَّ، اللہ کی قسم تو ضرور اپنا روزہ افطار کرے گا، اپنے روزے کو تجھے چھوڑنا پڑے گا. میں نے کہا سبحان اللہ مرتين، 2 مرتبہ میں نے کہا سبحان اللہ، روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں اور آپ قسم اٹھا رہے ہیں کہ تجھے روزہ چھوڑنا پڑے گا، روزہ افطار کرنا پڑے گا. کہتے ہیں میں نے یہ بات تو کہہ دی. جب ان کو دیکھا اکرمہ کو وہ قسم اٹھا رہے ہیں، لا یستثنی، اس قسم میں کسی چیز کا استثناء نہیں کر رہے، تو میں آگے بڑھا. میں نے کہا ہات الان ما عندک، جو آپ کے پاس کھانے کی چیز ہے مجھے دے دیجئے، میں کھانے کو تیار ہوں، روزہ چھوڑنے کو تیار ہوں. تو کہتے ہیں جب میں نے اپنا روزہ چھوڑ دیا تو اکرمہ نے کہا، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. عبداللہ بن عباس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، لوگوں چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ ختم کرو۔ فإن حال بينكم وبينه سحابة، اگر چاند اور تمہارے درمیان بادل آ جائے، او ظلمۃ یا غبار آ جائے، تاریکی آ جائے، فأكملوا العدة عدة شعبان، تو پھر کیا کرنا ہے؟ شعبان کی گنتی یعنی 30 دن پورے کرنے ہیں۔ شعبان کے 30 دن پورے کرنے ہیں، اور شعبان کی جب وضاحت نہ ہو رہی ہو کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تو پھر شعبان کی گنتی پورا کیے بغیر روزہ نہیں رکھنا، اور ایسے دن میں روزہ نہیں رکھنا جس دن کے اندر تمہیں شک پڑ جائے کہ آیا وہ دن شعبان کا ہے یا رمضان کا ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر ہی اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے سلا بن زفر رحمہ اللہ سے، انہوں نے کہا ہم عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس بھونی ہوئی بکری کا گوشت لایا گیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کلو، لوگوں کھاؤ۔ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمار نے ان کو فرمایا یہ گوشت کھاؤ۔ فتنحى بعض القوم، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک آدمی وہ پیچھے ہو گیا، وہ کھانے کی طرف نہیں آیا اور کہنے لگا انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، حالانکہ وہ دن مشکوک دن تھا، وہ ایسا دن تھا جس کے بارے میں شک لوگوں کو واقع ہو چکا تھا، لوگ شک میں مبتلا ہو چکے تھے، وضاحت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ شعبان کا آخری دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من صام اليوم الذي يشك فيه، جس نے اس دن میں روزہ رکھا جو شک والا دن ہو، جس میں شک میں لوگ مبتلا ہو جائیں، فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو احتیاط کے نام کے اوپر شک والے دن کا روزہ رکھنا قطعاً اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ شریعت نے یہ ہدایت دی ہے اور یہ تعلیم دی ہے ہر مسلمان کو کہ اگر کسی دن کے اندر شک واقع ہو جائے، آپ شک کے اندر مبتلا ہو جائیں، تو آپ کیا کریں؟ شعبان کے 30 دن پورے کریں، اور 30 پورے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر رمضان کے روزوں کی ابتدا کرنی ہے۔ شعبان کے بارے میں جو ہدایات شریعت مطہرہ نے ہمیں دی، وہ جاننے کے بعد ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری روایات وہ لوگوں کی زبانوں کے اوپر مشہور ہیں، اور عام طور پر وہ روایات ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور لوگ ان کو بلا دھڑک استعمال کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ روایات یا تو سنداً ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یا پھر ایسی روایات موضوع اور من گھڑت ہیں، اور بیان کرنے والا لا علمی میں، جہالت میں کیا ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھ بیٹھتا ہے، لا علمی میں، حالانکہ اس کو پتا نہیں ہوتا۔ جب وہ ایک من گھڑت حدیث کسی کے کہنے پر یا کسی سے سن کر وہ آگے بیان کرتا ہے، تو وہ بھی اس وعید کے اندر شامل ہو جاتا ہے کہ جس کی جو وعید آپ نے الفاظ میں بیان فرمائے، من قال ما لم اقل علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہ کہی ہو، اس بندے کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے میں احتیاط برتیں،
اور کوئی حدیث اس وقت تک آگے بیان نہ کرے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ حدیث اس کی سند صحیح ہے یا حسن ہے، یا یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایہ ثبوت تک پہنچتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے ایسے کیا تو ہم سے سن کر جتنے لوگ آگے بیان کریں گے ان کے بیان کرنے کا گناہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک حدیث جو بہت ہی مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ آپ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث سنداً ضعیف ہے کیونکہ حسن بصری جو تابعی ہے وہ صحابی کے واسطے کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث جو بیان کی جاتی ہے بڑی ہی معروف ہے کہ آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے شعبان کی تعظیم کی اس نے میرے لائے ہوئے دین کی تعظیم کی، اور جس نے میرے لائے ہوئے دین کی تعظیم کی میں قیامت کے دن اس کا استقبال کروں گا۔ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، جس نے رمضان کی تعظیم کی اور اس کی حرمت کی تعظیم کی، اس کے تقدس کا خیال کیا، اس کے تقدس کو پامال نہ کیا، دن میں روزہ رکھا، رمضان کی راتوں میں قیام کیا اور رمضان میں اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھا، تو آپ نے فرمایا رمضان سے اس حالت میں نکلے گا اس کے اوپر کوئی ایسا گناہ نہیں ہوگا جس گناہ پر اللہ قیامت کے دن اس کی پکڑ کرے۔ یہ روایت من گھڑت ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، اور من گھڑت روایت سن کر سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس میں 3 راوی ضعیف ہیں، نمبر 1 یزید الرقاشی، نمبر 2 زید العمی، اور تیسرا راوی ہے نوح بن ابی مریم۔ نوح بن ابی مریم کذاب ہے، وضاع ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، حدیثیں وضع کیا کرتا تھا، اور اس نے خود اقرار کیا، یہ خود اقرار کیا کرتا تھا کہ واقعی میں نے حدیثیں گھڑی، حدیث گھڑ کر اپنے جرم کا یہ اعتراف بھی کیا کرتا تھا۔ اور ایک یہ حدیث بھی بڑی معروف ہے عوام الناس کے اندر کہ آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان وہ انسان کو پاک کرنے والا ہے، اور رمضان انسان کے گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ اس کی سند بہت زیادہ کمزور ہے کیونکہ اس کی سند ایک راوی ہے حسن بن یحییٰ الخشنی، محدثین کے نزدیک وہ متروک ہے، یعنی محدثین نے اس سے روایت کرنا ہی چھوڑ دیا، وہ اس قابل ہی نہیں تھا، محدثین نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس سے روایت کی جائے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حدیث بہت زیادہ کمزور ہے۔ یہ تو کچھ ایسی روایات تھی جو شعبان کے مہینے کی فضیلت کے حوالے سے لوگوں کے اندر بڑی ہی معروف ہے۔ اب کچھ وہ روایات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں بڑی ہی معروف ہیں عوام الناس کے اندر، لوگوں کے اندر، اور جن روایات کے بلبوتے پر، جن کی بنا پر یہ جو ساری بدعات شعبان کے اندر یا 15 شعبان کی رات کو یہ جو بھی بدعات وہ کی جا رہی ہیں اور یہ جو جشن منائے جا رہے ہیں، جن کی بنا پر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ روایات ضعیف ہیں یا پھر من گھڑت ہے۔ جن روایات کا سہارا لے کر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور شعبان کی 15ویں رات میں یہ جو جتنے بھی نئے نئے کام دین کے اندر کیے جا رہے ہیں، جن حدیث کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، وہ روایات من گھڑت ہے، اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل بنا جا سکے۔
ایک روایت جو سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، الفاظ اس کے کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات ہو تو اس کی رات میں قیام کرو، اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ 15 شعبان کی رات میں قیام کرو اور 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو سورج کے غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف اترتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، کوئی تکلیف میں مبتلا میں اس کو تکلیف سے نجات دے دوں، کیا کوئی ایسا ایسا ایسا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بلا بلا کر اور ان چیزوں کا نام لے لے کر لوگوں کو کیا کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا فجر طلوع ہو جائے، سورج کے غروب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ یہ کلمات بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ روایت سندن موضوع ہے، من گھڑت حدیث ہے، اور اس کی روایت میں ایک راوی ہے ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی ثمرہ، جس کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ اور امام ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا یادہ الحدیث، یہ ابو بکر احادیث کو کھڑا کرتا تھا، حدیثیں کھڑا کرتا تھا اپنی طرف سے اور ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ حدیث بھی بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، حتیٰ کہ میں نے ایک ایسے آدمی سے سنی ہے جس کو لوگ شیخ الاسلام کا لقب دیتے ہیں، اور ہزاروں کے مجمع کے سامنے سٹیج کے اوپر بیٹھ کر وہ اس حدیث کو بیان کر رہا تھا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش بھی کر رہا تھا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن 5 راتوں میں اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے وہ دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ رجب کی سب سے پہلی رات، دوسرے نمبر پر شعبان کی 15 کی رات، تیسرے نمبر پر جمعے کی رات، چوتھے نمبر پر عید الفطر کی رات اور 5ویں نمبر پر عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اگر کوئی بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اس کی دعا ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ روایت بھی من گھڑت ہے اور کسی نے اس کو اپنی طرف سے وضع کر کے گھڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس قسم کی روایات سے آپ کا دامن بالکل پاک ہے۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ابو سعید بندار بن عمر بن محمد الرویانی ہے جو کذاب ہے، اور اسی طرح ایک اور راوی ابراہیم بن ابی یحییٰ ہے، وہ بھی کذاب ہے۔ 2 کذاب ہیں، اس میں 2 کذاب ہیں، 2 دجال راویوں نے یہ حدیث گھاڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذمے لگا دی، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس کے موضوع ہونے کے باوجود اس قسم کی روایات کو بیان کرنا اور پھر لوگوں کے اندر اس قسم کی روایات کو پھیلانے کے لیے ان کو صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرنا، محترم بھائیوں، یہ صرف اس ایسے شخص کی صرف خام خیالی ہے، وگرنہ جو حدیث موضوع ہے وہ موضوع ہے، کسی کے صحیح کہنے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی، اگرچہ پوری دنیا کے لوگ اس کو صحیح کہنا ہے کیوں نہ شروع کر دیں۔ اسی طرح یہ حدیث بھی جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے بڑی مشہور ہے عوام الناس کے اندر، جس کے الفاظ یہ ہے کہ جس بندے نے 4 راتیں جاگ کر گزار دی، 4 راتیں وہ ان میں جاگتا رہا، سویا نہیں، اللہ کی عبادت کرتا رہا
کہ آپ نے فرمایا وجبت لہ الجنت، ایسے بندے کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر ترویہ کی رات 8 ذوالحجہ کی رات، دوسرے نمبر پر 9 ذوالحجہ عرفہ کی رات، تیسرے نمبر پر عید الاضحیٰ کی رات، اور چوتھے نمبر پر عید الفطر کی رات۔ 4 راتیں جو بندہ ان میں جاگتا ہے، سوتا نہیں ہے، کہ آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ لیکن یہ روایت سندن موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اس کا ایک راوی عبد الرحیم بن زید العمی ہے، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور اس نے یہ حدیث گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ اسی طرح اس روایت کے کچھ الفاظ میں، کچھ طرق میں، سندوں میں یہ الفاظ بھی ہیں وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شعبان، 15 شعبان کی رات، یعنی جو شخص 15 شعبان کی رات کو بھی جاگ کر گزارتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس شخص کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی۔ لیکن یہ روایت سندن موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور پھر ایک اور مشہور حدیث جو گھڑی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھی گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اے علی، جس نے 15 شعبان کی رات کو 100 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی اور ہر رکعت میں قل اللہ 10 مرتبہ پڑھی، تو آپ نے فرمایا اے علی، جو بندہ اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں 15 شعبان کی رات میں اللہ سے جو حاجت اور ضرورت مانگتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت اور ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے راوی وہ مجہول ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں کے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، ان کے حالات کا علم نہیں ہے۔ اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری جو حدیث 15 شعبان کی رات میں نماز پڑھنے کے بارے میں موجود ہیں، یہ سب قصہ گو حضرات جو گزرے ہیں، خطباء حضرات جو گزرے ہیں، یہ سب ان کی مہربانی ہے۔ ابن ابی ملیکہ جو تابعی ہیں، ان سے کہا گیا کہ زیاد النمیری جو ایک قصہ گو تھا، وہ کہتا ہے کہ جو بندہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے، اس میں عبادت کرنے کا ثواب ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ امام ابن ملیکہ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر وہ میرے سامنے یہ بات کہتا، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا، میں ڈنڈے کے ساتھ اس کی دھلائی کرتا، کیونکہ اس قسم کی حدیث وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور امام مقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات کو یہ جو 100 رکعتوں والی نماز پڑھی جاتی ہے، جس کی مختلف کیفیات موجود ہیں، ایک طریقہ 10 مرتبہ قل اللہ احد، دوسرا طریقہ 100 مرتبہ ہر رکعت میں قل اللہ احد، اسی طرح کچھ روایت میں 12 رکعتوں کے لفظ آئے ہیں۔ جتنی بھی روایات امام مقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے بارے میں موجود ہے، اور یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے 448 ہجری میں اس نماز کا آغاز ہوا۔ 448 ہجری میں بیت المقدس کے اندر ایک شخص آیا، نابلس علاقے سے اس کا تعلق تھا، جس کا نام ابن ابی الحمراء یا ابو الحمراء ہے، اور اس کی آواز بڑی اچھی تھی۔ 15 شعبان کی رات کو اس نے بیت المقدس میں نوافل میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک بندہ آیا اس کے ساتھ مل گیا، دوسرا آیا وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ جب نماز شروع کی تھی کوئی اس کے ساتھ موجود نہیں تھا، اور امام مقدسی فرماتے ہیں جب نماز ختم تھی تو اس کی ابتدا میں بہت بڑی جماعت موجود تھی۔ تو 448 ہجری کے اندر اس ابو الحمراء یا ابن ابی الحمراء نے، جس کا تعلق نابلس سے تھا، 15 شعبان کی رات کو نماز پڑھنے کا آغاز کیا، اور یقیناً 15 شعبان کی رات کو خاص کر کے نوافل پڑھنا، قیام کرنا یہ بدعت ہے، اور سنت میں اس کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے حوالے سے ہمیں دیے ہیں، ان احکام کے اوپر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بدعات
اس رجب کے مہینے میں یا اس شعبان کے مہینے میں یا 15 شعبان کی رات کو اختیار کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بدعات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس بات سے کہ ہم کوئی موضوع حدیث، من گھڑت حدیث لا علمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں سے بچائے رکھے۔ ان اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔